ایس آئی آر کے بعد میں آگے اب کیا کرنا ہے ذرا غور سے سن لینا اس بات کو. جب ویڈیو کو پلے کر ہی دیا ہے تو بہت کام آنے والی چیز ہے آپ کے. اس ویڈیو کے اندر 2 منٹ 10 سیکنڈ کی ایک اچھے پترکار کی ویڈیو ہم نے آپ کو, ایک سچے پترکار کی ویڈیو ہم نے آپ کو دکھائی ہے. انہوں نے کیا بتایا ہے کہ ایس آئی آر کا فارم تو آپ نے بھر دیا ہے, لیکن اس کے بعد میں اب آپ کو یہ فلا 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 کرنا پڑ سکتا ہے اور پڑے گا. وہ کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں. میں اتنی گزارش کروں گا آپ سے صرف اور صرف, اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ آئے ہوں, یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں سلمان رضا آفیشیل پہ, تو ہمیں سبسکرائب کر لیں, اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہوں تو فالو کر لیں. وہ اس لیے کر لیں کہ ہم آپ کو اچھے اور سچے پیغام انشاءاللہ ہمیشہ دیتے رہتے ہیں. پہلے ہم آپ کو اپڈیٹ بتاتے ہیں, اس کے بعد میں کلام بھی سناتے ہیں. ویڈیو کو لائک کر دیں, لائک کریں گے تو یوٹیوب یا فیس بک اس ویڈیو کو آگے بڑھائے گا. یہ ایسا پیغام ہے جو ہر ہندوستانی تک پہنچنا چاہیے میرے عزیز. چلیے پہلے ویڈیو دیکھیے, اس کے بعد میں کلام کی 2 لائنیں ضرور سن کے جانا, انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. سنو ہندوستانیوں, سنو. بہت ضروری جانکاری میں اپنے دیش کے تمام لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. جی بھائی. وہ جانکاری ہے ایس آئی آر سے جڑی. بہت ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں, زیادہ ایس آئی آر کے بارے میں بات نہیں کروں گا. بس اتنا کہوں گا کہ آپ سبھی نے شاید اب تک فارم بھر لیے ہوں گے, نہیں بھرے ہیں تو جلد سے جلد بھر کر بی ایل او کو جمع کر دیں. جی بھر لیے. دیکھیے, جن لوگوں کے نام 2003 کی ووٹر لسٹ میں ہیں وہ بھی میری بات دھیان سے سنیں, اور جن لوگوں کے نام نہیں ہیں وہ بھی میری بات کو دھیان سے سنیں. جی بھائی. ہمارے پاس کچھ ایسے ڈاکومنٹس ہیں جن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے ایس آئی آر کا فارم بھر کے تو جمع کر دیا ہے. جن لوگوں کے پاس 2003 کے کاغذ نہیں ہیں ان کو تو ڈاکومنٹس دکھانے ہیں. 9 دسمبر کے بعد نئی لسٹ جاری ہوگی, اس کے بعد نوٹس آئے گا, ہمیں اپنے ڈاکومنٹ دکھا کر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم اس دیش کے ناگرک ہیں. لیکن جن لوگوں کے نام 2003 کی ووٹر لسٹ میں ہیں ان کو بھی خاموش بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس آپ کے کچھ چنندہ ڈاکومنٹس نہیں ہیں جس سے آپ کی ناگرکتا ثابت ہوگی تو جلد سے جلد ان ڈاکومنٹس کو بنوا لیں. سب سے پہلے آتا ہے آپ کا جنم پرماण پتر, اس کو ضرور بنوائیں. نواس پرماణ پتر, آپ کہاں پر رہتے ہیں, آپ کہاں پر نواس کرتے ہیں, یہ بھی آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ جاتی پرماण پتر بھی آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے. یہ ڈاکومنٹس ایسے ڈاکومنٹس ہیں جس کی آپ کو ہمیشہ اس دیش کے اندر رہنے کے لیے ضرورت پڑے گی. ایس آئی آر کا فارم جمع کرنے کے بعد آپ سب سے پہلا کام یہی کریں کہ جن لوگوں کے پاس یہ ڈاکومنٹس نہیں ہیں وہ اپنے ڈاکومنٹس بنوا لیں, کیونکہ جن کے نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہیں ان کو تو ان ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑنا ہی ہے. لیکن جن کے نام ہیں انہوں نے فارم بھر دیا ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2003 کی جو لسٹ ہے اس میں زیادہ تر لوگوں کے نام غلط ہیں, بہت ساری کمیاں ہیں. تو ہو سکتا ہے انہی کمیوں کی وجہ سے ہم نے یہ جو فارم بھرا ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے, ہمارا نام نئی ووٹر لسٹ میں نہ آئے اور ہمارے پاس بھی نوٹس آ جائے, اور اس کے بعد ہمیں بھی ڈاکومنٹس دکھانے پڑ جائیں. تو سب سے پہلے ان ڈاکومنٹس کو بنوا کر رکھیں. 10th کی مارک شیٹ ہے, اس میں اگر نام وغیرہ غلط ہے تو اس کو بھی صحیح کرا کے رکھیں. اپنا برتھ سرٹیفکیٹ یعنی جنم پرماण پتر بنوا کر رکھیں, نواس پرماण پتر بنوا کر رکھیں, جاتی پرماण پتر بھی ضرور بنوائیں. تو یہ ڈاکومنٹس ان کو آپ کو بنوانا ہے, ابھی بہت وقت ہے نئی ووٹر لسٹ جاری ہونے میں. فائنل جو لسٹ ہے وہ فروری میں آئے گی, جو فائنل لسٹ آئے گی وہ فروری میں آئے گی. یہ جو 9 دسمبر کو لسٹ جاری ہوگی یہ ایسی ہوگی جس میں یہ بتایا جائے گا کہ جو آپ نے جو ایس آئی آر کے فارم بھرے ہیں وہ کس کے صحیح ہیں کس کے غلط ہیں. لیکن جو فائنل لسٹ آنے والی ہے وہ فروری میں آئے گی. اتر پردیش کے اندر 6 فروری 2026 کو فائنل لسٹ جاری ہوگی, لیکن اس سے پہلے 4 دسمبر تک آپ کو یہ جو فارم جمع کرنے ہیں, فارم جمع کرنے سے پہلے ہی آپ اپلائی کر دیں اپنے ڈاکومنٹس اگر آپ کے پاس نہیں ہیں. فی الحال آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ہی دوسری خبر کی طرف چلے گئے تھے, لیکن اس خبر کو یہاں ان کی روک کر کے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں. آپ کے علاقے میں کوئی اچھا وکیل ہو, آپ کے پاس میں اچھا, آپ کے سمبند میں کوئی اچھا جن سیوا کیندر والا ہو, آپ اس سے آج ہی جا کے مل لیں. اگر آپ کے پاس جنم پرماण پتر نہیں ہے, آپ کے پاس جاتی پرماण پتر نہیں ہے, بھائی کر لیجئے, اور ہو سکے تو پاسپورٹ بھی اپنا اپلائی کر دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں آپ پاسپورٹ تو اس نیت سے بنوائیں کہ ہم اس سے محفوظ رہیں, لیکن آپ کو اس پاسپورٹ کے ذریعے سے اللہ رب العزت مکہ مدینہ دکھا دے, آپ عمرہ پہ یا حج پہ چلے جائیں. آمین یا رب العالمین. اور دوسری بات دیکھو, یہ جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں, فراز بھائی نے بہت اہم باتیں بتائی ہیں میرے عزیز, ان باتوں پر آپ غور و فکر کریں. مجھے معلوم ہے آپ نے غور و فکر صحیح ہے ویڈیو دیکھی. اب میں آپ کو صرف اتنے ایک آخری بات سمجھانا چاہتا ہوں. آپ تو سب کچھ لیے بیٹھے, سارے کاغذات آپ کے پاس کلیئرلی ہیں, آپ اپنے رشتہ داروں کو تلاشیں, اپنے احبابوں کو, اپنے دوستوں کو شیئر کریں اس بات کو. بھئی آپ کے پاس تو سب مان لو چلو کہ سب کچھ صحیح ہے, لیکن دوسرا ایسا بھی تو ہے, اپنے پڑوسی کو دیکھیں, اپنے گاؤں میں, اپنے شہر میں, آپ ہندو ہیں, مسلمان ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, بہت سارے, کسی کے پاس بھی ویڈیو جا سکتی ہے, بھائی کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں, کسی بھی دھرم سے آپ, سمودائے سے آپ تعلق رکھتے ہیں, آپ اپنے پڑوسیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو بتائیے اس بات کو, ورنہ ایسا نہ ہو کل کلا کو میرے عزیز کوئی انہونی آپ کے یا ہمارے ساتھ میں ہو جائے. اللہ خیر فرمائے, پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارے وطن عزیز میں امن اور سکون عطا فرمائے. ابھی جانا مت میرے بھائی, میرے عزیز, آپ جو ہے 2 لائنیں کلام کی سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. ہمارے یہ گجرات احمد آباد سے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے عمران بھائی, اور یار وہ ٹانگوں سے معذور ہیں. یار دعا کریں ان کے لیے, آپ ہر نماز میں دعا کریں. ایسے تمام میرے بھائیوں کے لیے دعا کریں, تمام کے لیے دعا کریں جو بیمار ہے, جو معذور ہیں, اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. بالخصوص عمران بھائی کو شفا عطا فرما. ان کی فرمائش ہے آج, مجھ گناہگار کو بلا لیجیے آقا, مدینے میں بلا لیجیے آقا. اے ہے مجھ گناہگار کو بلائیں آقا.
تو یہ کلام انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ کر دے گا. میں اس سے پہلے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بتا رہا ہوں, سن کے جائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فرمان ہم آپ کو روزانہ فرامین بتاتے ہیں میرے عزیز, آپ عمل کرنے کی پوری کوشش کیا کریں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت, سنیے, ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام کی جو آل ہے, اولاد ہے, یعنی ہم تم سب ابن آدم ہے الحمدللہ. ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. نمبر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے ابن آدم, حالانکہ موت اس کے لیے فتنے سے بہتر ہے. موت ہمارے تمہارے لیے فتنے سے بہتر ہے. نمبر دو, سن کے جائیں, مال کی کمی, یعنی کہ مال کم ہے. نمبر دو ہے مال کی کمی, حالانکہ مال کی کمی کے سبب کل قیامت میں حساب میں کمی ہوگی. حالانکہ مال کی اگر کمی ہوگی تو مال کی کمی کے سبب کل قیامت کے دن حساب میں بھی کمی ہوگی, کم حساب ہوگا. اور جتنا زیادہ مال و دولت ہوگا اتنا ہی زیادہ حساب ہوگا. بھائی اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمیں تمہیں سب کو. اب ایک بات اور میری دھیان سے سن کے جائیں مومنوں, آپ کے لیے اچھا پیغام ہے. اچھا پیغام یہ ہے, جب اس پر آپ اس کو عمل کریں گے, اس کو فالو کریں گے. سیدی نجیب حیدر نوری سجادہ نشین خانقاہ برکاتیہ مارہرہ شریف سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اپنی مسجدیں بچانا چاہتے ہو, سنو, اگر اپنی مسجدیں بچانا چاہتے ہو تو اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو. اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو. مسجد میں اے سی نہ ہو تو چلے گا, مسجد میں اے سی نہ ہو تو چل جائے گا, لیکن مدرسوں میں اناج کا ہونا بہت ضروری ہے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اپنے مدرسوں میں جا کے دیکھو کتنے بچے پڑھ رہے ہیں, کتنا کھانا وہاں پر بن رہا ہے, کتنے ٹائم کا بن رہا ہے, کہ بچوں کو ٹائم پر کھانا مل رہا ہے, کہ بچوں کو ٹائم پر ناشتہ مل رہا ہے. آپ کو اللہ نے اتنا دیا تو آپ کا حق بنتا ہے میرے عزیز. اور اللہ نے اتنا تو دیا ہی ہے کہ آپ 2 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں. آپ بھی, آپ کے پاس اگر 10 روپے کی حیثیت ہے تو اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو. اپنے مدرسوں میں جا کر دیکھو کیسے حالات بنے ہوئے میرے عزیز. کچھ جگہوں پر مولوی حضرات جاتے ہیں ادھر ادھر, مدرسوں کو کوئی دیکھتا نہیں, مطلب ان کے بچوں کا کھانا پینا, وہ رہنا سہنا, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. ایک گاؤں میں آپ رہتے ہیں, ایک شہر میں آپ رہتے ہیں, تو اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو. دیکھو حضرت نے کیا فرمایا کہ مسجد میں اے سی نہ ہو تو چلے گا بھائی, لیکن مدرسوں میں اناج کا ہونا بہت ضروری ہے. اناج, جی ہاں. چلیے میں آپ کو کلام سناتا ہوں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اپنے ماں باپ کی عزت کریں, کبھی کسی کا دل مت دکھانا, اپنا حسن و اخلاق ہمیشہ اچھا بنا کر رکھنا. آج 29 نومبر ہے اور چاند کی 7 تاریخ ہو گئی ہے, 7 جمادی الثانی. چلیے میرے عزیز, آپ اس کلام کو سنیں گے نا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. اپنے ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھیں, اپنے والدین کی خدمت کرتے رہیں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بسائیں, نبی کی پیاری سنت چہرے پہ سجائیں. اس کی بے شمار برکتیں ہیں. جب نیت کر لے گا میرے بھائی, میرے عزیز, میرے نوجوان بھائی, جب نیت کر لے گا تب تجھے احساس ہوگا کہ واقعی یار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کی کتنی برکتیں ہیں, کتنی برکتیں ہیں. ابھی تو یہی ہے کہ رکھا لیں گے, ارے بھائی کچھ پتا ہے موت کا, کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا. جی ہاں, یہ بلبلا کب پھوٹ جائے کچھ نہیں کہہ سکتے, نہ تمہیں پتا نہ مجھے پتا. کب پتا نہیں یہ سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے میرے عزیز, پتا نہیں. میں ویڈیو بنا رہا ہوں, کیا پتا میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے آ سکوں یا نہ آ سکوں, کیا پتا آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں, کیا پتا کل کی آپ ویڈیو دیکھ سکیں نہ دیکھ سکیں, کچھ پتا ہے نہیں پتا نا. تو کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا. ہمیشہ سچی توبہ کرتے رہیں, موت کو یاد کریں, قبر کو یاد کریں, قبرستان جائیں روزانہ, دیکھے جا کر کے کتنے اچھے اچھے, اے ہے کتنے ہٹے کٹے, سب چلے گئے قبر میں آج سو رہے ہیں. کیا بنے گا یار ہمارا, کیسے اعمال ہیں یار ہمارے تمہارے, سوچے ذرا یار. آج اپنے گناہوں کو طرف دیکھیں, اپنے گریبان میں جھانکیں, ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں, کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں. وہ نماز جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یار, کتنی پڑھ رہے ہیں ہم تم نمازیں, بتائیے, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے ہم تم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں. ہم چوراہوں پر کھڑے رہتے ہیں, ہمارے نوجوان بھائی اذان ہو رہی, نمازی نماز کے لیے جا رہے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہے کہ یار آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی امت میں ہم ہیں, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز, ہم بھی چلے نماز کے لیے. ایک بار ایک ٹائم کی پڑھ لی, جمعے کے دن پڑھ لی, باقی پورا ہفتہ غائب ہے. پورا ہفتہ غائب کر دیا میرے بھائی نے, میرے عزیز نے. کیوں کر دیا بھائی, ایسا کیوں کیا؟ سب سے پہلا آپ سے نماز کا ہی سوال ہوگا میرے عزیز. قبر کو یاد کریں, بہت بھیانک منظر ہے میرے عزیز. جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی منظر آپ کے سامنے پیش آئے گا انشاءاللہ تعالی. آئیے کلام سن لیجئے اور اپنا ایمان تازہ کر لیجئے. دعا کریں اللہ میرے پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. چلیے کلام شروع کرتے ہیں. ہاں اپنے دربار
اپنے دربار کا دیدار کرائے آقا، 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 مجھ گناہگار کو طیبہ میں بلائے آقا، مجھ گناہگار کو طیبہ میں بلائے آقا۔ کہیں مچل گئے یا رسول اللہ، آپ مشکل میں گناہگار کے کام آتے ہیں، آپ مشکل میں گناہگار کے کام آتے ہیں، آئے میری امداد کو آئے آقا، آئے میری امداد کو آئے آقا۔ سب یہ کہتے ہیں مسلمان بہت پیچھے ہے، سب یہ کہتے ہیں مسلمان بہت پیچھے ہے، اپنی ٹھوکر سے ہمیں آگے بڑھائے آقا، اپنی ٹھوکر سے ہمیں آگے بڑھائے آقا، اپنی ٹھوکر سے ہمیں آگے بڑھائے آقا۔ آپ کو چھوڑ کے کوئی بھی نہیں ہے اپنا، آپ کو چھوڑ کے کوئی بھی نہیں ہے اپنا، اپنے حالات کہاں جا کے سنائے آقا، اپنے حالات کہاں جا کے سنائے آقا، گرمی حشر میں تسکین کی سانسیں لے گا، گرمی حشر میں تسکین کی سانسیں لے گا، اپنے دامن
اپنے دامن سے جسے دیں گے ہوائے آقا، گرمی حشر میں تسکین کی سانسیں لے گا، اپنے دامن سے جسے دیں گے ہوائے آقا، رب نے پیدا کیا مجھ کو تو اسی امت میں، رب نے پیدا کیا مجھ کو بھی اسی امت میں، ہاتھ اٹھا کر جسے دیتے ہیں دعائیں آقا، ہاتھ اٹھا کر جسے دیتے ہیں دعائیں آقا، آپ کی فاطمہ زہرا کا کرم ہے، ورنہ آپ کی فاطمہ زہرا کا کرم ہے، ورنہ سر پہ باقی نہیں رہتی یہ رضا آقا، سر پہ باقی نہیں رہتی یہ رضا آقا، اپنے بیمار کو اب بلا آقا، مجھ گنہگار کو تبا میں بولا آقا، آپ کے اصغر معصوم صفت کے صدقے، اپنے اصغر آپ کے اصغر معصوم صفت کے صدقے، بخش دیجا بخش دیجا تی ہے مجرم کی خطا آقا، بخش دی جاتی ہے، بخش دی جاتی ہے مجرم کی خطا آقا۔ السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔